ہمارے کو بخشش فرما دی. سبحان اللہ، کیا پروردگار ذات ہے. ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تاہم نہ تو گناہ گار بندوں سے نفرت کرتے ہیں نہ ہی ان کو حقیر سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ اپنے بندوں کو بھی منع فرما دیا کہ کوئی بندہ اگر گناہ کرے تو اسے حقیر نہ سمجھا جائے. دیکھیں ایک اصول کی بات ہے، گناہ کو برا سمجھنا چاہیے، گناہ گار کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ جو گناہ ہے وہ بری چیز ہے، وہ انسان برا نہیں ہو جاتا. تو ہمیں اس چیز کا ڈفرنس کرنا چاہیے. چنانچہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضرت معاذہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو گناہ ہوا تھا تو ان کو اوپر حد جاری ہوئی. پھر اس کے بعد تو صحابہ نے ان کے بارے میں نامناسب الفاظ سے تذکرہ کیا. تو جب نبی علیہ السلام نے تذکرہ سنا تو آقا علیہ السلام سفر کر رہے تھے، یہ لوگ پیچھے پیچھے تھے. تو آگے ایک جگہ پہ گدھا بنا ہوا نظر آیا اور وہ پھول چکا تھا اور اس کی ٹانگ اٹھی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں اور فلاں کہاں ہیں؟ تو وہ دونوں بولے اے اللہ کے محبوب ہم حاضر ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ. تو ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا گوشت کون کھائے گا؟ مردار جانور ہے، گدھا ہے، کھلا ہوا ہے، سمیل آ رہی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی جو اپنے بھائی کی عیب جوئی کی ہے وہ اس کے کھانے سے زیادہ سخت ہے. یعنی منع فرمایا کہ اپنے بھائی کی عیب جوئی نہ کرو، اگر وہ گناہ گار ہے اس کے بارے میں بات نہ کرو. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات تعالی میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطہ کھا رہے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. تو دیکھیں ہمارے نزدیک کوئی شخص گناہ کرتا ہے، ہمیں گناہ گار نظر آتا ہے، لیکن ہمیں اس کے گناہوں پہ تانا نہیں دینا چاہتی. کیوں؟ معلوم نہیں اس نے کس وقت اللہ رب العزت سے توبہ کرنی اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہو گیا ہو. تو صرف یہی نہیں کہ گناہ گار کو حقیر سمجھنا ممنوع ہے، بلکہ گناہ گاروں کو بددعا دینا بھی اللہ کے آنا پسند ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھائے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اللہ کی معصیت میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے. تو آپ نے اس کے لیے بددعا کی تو وہ ہلاک ہو گیا. پھر آپ نے ایک دوسرے شخص کو جانتا تو وہ بھی گناہوں میں مبتلا تھا، آپ نے اس کے لیے بھی بددعا کی، وہ بھی ہلاک ہو گیا. اسی وقت اللہ رب العزت نے وحی نازل کی اے میرے پیارے ابراہیم تو مستجاب دعوات شخص ہے، میری تو بھی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اسی لیے میرے بندوں پہ بددعا نہ کر، میرے بندوں پہ بددعا نہ کر، کیونکہ وہ معاملہ میں 3 حالتوں پر رہتا ہے. اس کا میرا معاملہ 3 حالتوں پر رہتا ہے، یا وہ توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، یا اس کی پوچھ سے ایسی اولاد پیدا کرتا ہوں جو زمین کو تسبیح سے بھر دے گی، ذکر و اذکار کرے گی. باپ گناہ گار تھا، خطا کار تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اولاد ایسی پیدا کر دی جو نیکی پلاتی ہے، نیکی کرتی ہے. یا پھر میں اس سے اپنی طرف قبض کر لوں گا، اگر چاہوں گا معاف کر دوں گا، چاہوں گا عذاب دے دوں گا. تو میرے دوست اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، بندہ حیران ہوتا ہے. توبہ کرنے والوں کی بخشش تو ہوتی ہی ہے، گناہوں میں ناکوں شرمندہ ہونے والے پہ بھی اللہ رب العزت بخشش فرما دیتے ہیں. بلکہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے اس کا دل نمکین ہوتا ہے کہ میں نے تو غلط کام کر لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک احساس ہوتا ہے، یہ احساس بھی اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول علیہ السلام نے فرمایا ترکیب بندہ گناہ کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو یاد کرتا ہے تو گناہ اس سے دم میں ڈالتا ہے. جب اللہ رب العزت اسے دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنے گناہوں پہ غمگین ہے، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں. تو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ بری چیز نہیں ہے. انسان ہے، میں بتا دے چلیے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. بری چیز یہ ہے کہ ہم ان غلطیوں پہ معافی نہیں مانگتے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت سے معافی مانگ لینی چاہیے. چنانچہ قریش کے مطابق 360 بتوں کو پوجنے والے تھے. اللہ کے محبوب کو
مستقل ستانے والے تھے، مشرکین مکہ تھے، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ یعنی آپ ہمیں اس صفا میں جو پہاڑ ہے اس کو سونا بنا کے دکھا دیں اور ہم آپ کی اتباع کرنی شروع کر دیں گے۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا وتفعلون، کیا واقعی تم ایمان لاؤ گے؟ قال نعم، نے کہا بالکل ایمان لائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کی آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے، ساتھ ہی یہ بات کہتا ہے اگر میں چاہوں تو صبح صفا کے پہاڑ کو ان کے لیے سونا کر دوں، پھر اگر یہ کفر کریں گے تو میں ان کو وہ عذاب دوں گا کہ کسی کو اتنا عذاب نہیں دیا گیا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں